حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بندوں میں سے میرا محبوب ترین بندہ جو کہ زمین والوں کا بھی محبوب ہے فوت ہو رہا ہے، وہاں جاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاش کی مگر آبادی میں نہ ملا، باہر جنگل میں ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ آخر کچھ لوگ مٹی لادنے والے سے ملے، ان سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مریض دیکھا ہو یا کوئی میت تمہارے علم میں ہو تو بتاؤ۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے ایک مریض ادھر جنگل میں دیکھا ہے، شاید آپ کو اسی کی تلاش ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ ادھر جا کر دیکھا کہ ایک مریض زمین پر پڑا ہوا ہے، سر کے نیچے ایک کچی اینٹ ہے۔ اس نے ذرا حرکت کی تو سر اس اینٹ سے بھی نیچے گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رونے لگے اور عرض کی اے اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ترین بندوں میں سے ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، میں جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پوری دنیا کو اس سے ہٹا دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلا دینار جو بنا تو شیطان نے اسے پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ جو شخص تجھ سے محبت رکھے گا وہ میرا غلام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کے ہوتے ہوئے مالداری کا اظہار کرنا فقر سے بہتر ہے۔ کہا گیا ہے کہ صحیح فقر یہی ہے کہ فقیر اپنے فقر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ مستغنی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ فقیر کی 3 صفات ہیں: راز خداوندی کو محفوظ رکھنا، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اور اپنے فقر کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابن خفیف فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک قرار نہ دینا اور کسی صفت کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا فقر ہے۔ حضرت مزین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے طریقے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، مگر طریقے فقر کے سوا کوئی اور طریقہ باقی نہ رہا اور یہی صحیح ترین طریقہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں فقر اور غنی کا ذکر چھڑا تو فرمایا کہ قیامت کے دن نہ فقر کا وزن ہوگا نہ غنی کا، صرف صبر و شکر کا وزن ہوگا، اور کہا جائے گا کہ اس شخص نے صبر اور شکر کیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نزول رحمت کے وقت 3 ہیں۔ اول سما کے وقت صاحب حال اصحاب پر نزول رحمت ہوتا ہے۔ دوم فقراء کے ذکر اور تذکرے کے وقت بھی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ سوم اہل عشق پر انوار تجلی کے وارد ہونے کے وقت بھی نزول رحمت ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تو کسی فقیر سے ملے تو اس سے عاجزی کے ساتھ مل، کیونکہ وہ اس سے انس محسوس کرے گا۔ اسے علم کے ساتھ نہ مل، یعنی اپنی علمیت جتاتے ہوئے اس سے سوالات نہ کر، کیونکہ اس سے اسے وحشت ہوگی۔ میں نے عرض کیا اے ابو القاسم، کیا کسی فقیر کو علم سے وحشت ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، جب فقیر صحیح معنوں میں فقیر ہو اور تو اپنا علم اس پر پھینکنا چاہے تو وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح سکہ آگ میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقر کے 70,000 مقامات ہیں۔ فقیر جب تک ان مقامات کو طے نہیں کرتا، فقر کا تماشا نہ خود دیکھتا ہے اور نہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے، اسے فقیر کہنا غلط ہے۔ در حقیقت وہ فقیر نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے نفس کے لیے فقیر بنا ہے، نہ کہ خدا کے لیے، کیونکہ جہاں خزانہ ہے وہاں بلائے مار ہے، اور جہاں گل ہے وہاں خار ہے۔ اور جب فقیر ان تمام مقامات سے گزر کر عرش تک پہنچتا ہے
تو تمام افراد کو جانتا ہے اور ہر ایک کے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ مذہب سلوک میں فقیر اسی کو کہتے ہیں، اور جب وہ عرش و کرسی سے بھی گزر جاتا ہے تو اس کا مقام کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، بلکہ وہ سر ہو جاتا ہے درمیان عابد و معبود کے، جس کا کشف کسی بشر سے ممکن نہیں مگر خدائے تعالیٰ کے عالم علی الاطلاق ہے، جس پر چاہے یہ راز ظاہر کر سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ فقہ اور فقر اور علم اور حلم یہ سب 3 حروف ہیں، اور حلیم خدائے تعالیٰ کا نام ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ ان سب کو آمیز کر کے گولی بنائے اور آب شریعت میں گھول کر طریقت و حقیقت، معرفت اور عشق و محبت کے پیالے میں ڈال کر نوش کرے۔ اس کے بعد فقر میں قدم رکھے اور دونوں جہان کو فراموش کر دے، اور اللہ بس اور ما سوا اللہ بس پر دھیان رکھے، ورنہ بغیر اس کے راہ حق نہیں پا سکتا۔ ہزاروں اس میدان میں بھٹک کر بھول گئے، پریشانی اور حسد اٹھا کر اپنی جان کھو گئے، اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیری اور درویشی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فقیری اور درویشی یہ ہے کہ اگر تمام عالم کا زر و مال فقیر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو 1 پیسہ بھی وہ اپنے پاس نہ رکھے اور سب خدائے تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اہل آخرت صاحب بلا کے درجوں کا معائنہ کریں گے تو یہی چاہیں گے کہ اپنا گوشت اور چمڑا لوہے کی قینچی سے ادھیڑ لیں۔ درویش کی ظاہری آلودہ حالت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی باطنی صفائی کا خیال کرنا چاہیے۔ اس امت میں ایسے لکڑہارے بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ ان کی لکڑیوں کا گٹھا سونے کا ہو جائے تو فوراً ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ اسے دیکھ کر بولے، اے بوڑھے، کیا تجھے رازق مطلق پر اتنا بھروسہ بھی نہیں جو ایسی سخت مشقت کرتا ہے؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر لکڑیوں کی طرف، وہ فوراً سونا بن گئیں۔ اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو کہا، جسے یہ مرتبہ حاصل ہو اسے لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھے نے کہا، یہ کام میں نفس کو تعلیم دینے کی خاطر کرتا ہوں، کیونکہ میں غلام ہوں اور غلام کو عبودیت کی حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ درویشی دنیا سے قطع تعلقی کا نام نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ملک دیا تھا کہ زمین اور ہوے پر ان کی حکومت تھی، لیکن اپنے آپ کو گتڑی میں چھپائے رکھتے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے کہ اے پروردگار، مجھے بحالت مسکینی زندہ رکھ اور مار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکینی کے ملتجی رہے، حالانکہ ادنا اشارے پر پہاڑ سونا اگلنے پر تیار تھے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دینی اور دنیاوی جاہ و حشمت پر اختیار کے باوجود کالی کملی اور نانے جمی پر اکتفا فرمایا، اور اسی سادگی اور درویشی میں اپنی اور اپنی امت کی بہتری سمجھی۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 10,000 درہم لایا اور بڑی عاجزی سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، کیا تم 10,000 درہم کے بدلے فقراء کے دفتر سے میرا نام کاٹنا چاہتے ہو؟ باخدا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت ابو علی رودباری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 آدمی اپنے اپنے زمانہ میں ہوئے، ان میں ایک نہ تو اپنے بھائی بندوں سے کوئی چیز لیتا اور نہ بادشاہ سے، اور وہ یوسف ابن سبات ہیں۔ انہیں اپنے والد کی وراثت سے 17,000 درہم ملے، مگر انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی چٹائی بنا کر روزی کماتے۔ دوسرا شخص اپنے بھائیوں اور سلطان دونوں سے لے لیا کرتا تھا۔
اور وہ ابو اسحاق فزاری ہیں۔ جو کچھ وہ اپنے بھائیوں سے لیتے اسے وہ ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے جن کا لوگوں کو علم نہ ہوتا، اور وہ عبادت میں لگے رہنے کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے۔ اور جو کچھ بادشاہ سے لیتے اسے اہل ترسوس کی طرف بھیج دیتے۔ اور تیسرا شخص اپنے بھائیوں سے تو لے لیتا مگر بادشاہ سے نہ لیتا، اور وہ عبداللہ بن مبارک تھے۔ اپنے بھائیوں سے کچھ لے کر اس کے بدلے میں انہیں بھی کچھ دیتے۔ اور چوتھا شخص بادشاہ سے لے لیتا اور بھائیوں سے نہ لیتا، وہ مخلد بن حسین تھے۔ وہ فرمایا کرتے کہ بادشاہ احسان تو نہیں جتلاتا اور بھائی احسان جتلاتے ہیں۔